کراچی کی تعمیر، ترقی اور اس کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے عوام اور صوبائی حکومت کو یکجاں اور بلا غرض و مطلب ہر شعبے میں محنت کرنی ہوگی تاکہ شہر کراچی جو وطن عزیز پاکستان کا معاشی انجن ہے، اس کی روشنیوں، خوشحالی اور ترقی کو عروج دیا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر تعلیم، ثقافت و سیاحت صوبہ سندھ سید سردار علی شاہ نے جدید کراچی کانفرنس ایوارڈ 4.0 سے خطاب میں کیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے محمد طارق بشیر۔ اپنی پارلیمنٹ میں آتے اور میں نے دیکھا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو، تو میرے دو حضرت یا دو خیالات میرے ذہن میں آئے۔ ایک یہ کہ کاش میں آپ کی یوتھ پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا۔ ایک تو میں آپ کا ممبر ہوتا تو یقیناً میں یوتھ میں ہوتا، اور ہر انسان کی حسرت ہوتی ہے کہ میں واپس چلا جاؤں اور جوانی ختم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ کی یوتھ پارلیمنٹ دیکھے، مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کی پارلیمنٹ میری پارلیمنٹ سے زیادہ ڈسپلن اور پاکستان کا پولیٹیکل کلچر تب تک تبدیل نہیں ہوگا جب تک پڑھا لکھا لوور مڈل کلاس کا اور مڈل کلاس کا بندہ پارلیمنٹ میں ہے۔ ہمارے سسٹم کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو ایلبرٹ ٹافلر نے 3 ویو لکھے تھے، جو بک لکھی تھی، اس میں اس نے 3 ویوز بتائی گئی ہیں: ایگریکلچر، انڈسٹری اینڈ دین ٹیکنالوجی۔ ہماری ٹرانزیشن کچھ عجیب ہے۔ ہم ایگرائرین سوسائٹی سے نکلے، انڈسٹریل نارمز ہم نے دیکھے ہی نہیں، ہم نے کلچر ہی نہیں دیکھا ہو، اور سندھ کی پیشن کی ڈیبیٹ کی حاصل کو۔ اس وقت کراچی کی بندرگاہ مضبوط بندرگاہ تھی۔ آپ اس سے پہلے چلے جائیں، کراچی کی بندرگاہ قانون کی کتابوں میں جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا اور سندھ فتح ہوئی، اس زمانے میں کراچی کو کرک کا بندرگاہ کہا گیا ہے، اور یہاں سے ہی بیڑے نکلتے تھے اور جا کر مڈل ایسٹ تک پہنچتے۔ کراچی کی موجودہ صورتحال، اس کی ترقی، خوشحالی اور روشنیوں کی بحالی کے لیے پاکستان کے نوجوان نامور اینکر، تجزیہ کار، مبصر اور یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے سربراہ رضوان جعفر نے جدید کراچی کانفرنس ایوارڈ 4.0 کا انعقاد کراچی کے میریٹ ہوٹل میں کیا، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر تعلیم و ثقافت سیاحت سندھ سید سردار علی شاہ نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ جدید کراچی کانفرنس سے میرے دل میں بھی خیال آ رہا ہے کہ میں بھی یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بن جاؤں تاکہ نوجوان شمار کیا جا سکوں۔ کراچی کی ترقی کے لیے میں صوبائی پارلیمانی طبقے سمیت ہر طبقہ فکر، مکتبہ فکر کے افراد و اداروں کے ہمراہ نشست کے لیے تیار ہوں، اور یوتھ پارلیمنٹ کے تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد، تجزیہ کار، تجزیہ نگار جو کراچی کی مثبت ترقی بحالی کے لیے جو اقدام اٹھانا چاہیں، میری وزارت کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ اس موقع پر MQM بحالی ORC کے سربراہ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی وفاق کو تقریباً 70% اور صوبہ سندھ کو 90% ریونیو ادا کرتا ہے، لیکن اس کے مسائل جو کہ تو ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے اس کی اونرشپ کے ساتھ ساتھ کراچی اربن ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم تشکیل دینے کی فوری ضرورت ہے، جس کے ذریعے کوئی نہ کوئی فوری حل نکالے جا سکیں۔ جدید کراچی کانفرنس سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، سربراہ پاکستان بیت المال حنید لاکھانی، کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے صدر سلمان اسلم، تعمیراتی صنعت سے وابستہ گوہر گروپ آف کمپنیز کے روح رواں حنیف گوہر، ماہر معاشیات و انفراسٹرکچر کیسر بنگالی، لائن آفتاب امام و دیگر نے اپنے خطاب میں کراچی میں نہ صرف وفاق و صوبائی حکومتوں، اداروں سمیت عوام الناس پر بھی زور دیا کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف اپنی بلکہ اپنی فیملی کی جانب سے بھی کراچی کی ترقی، خوشحالی، بحالی اور اس کو مزید
صنعتی، معاشی اور اقتصادی ترقی کے لیے ہر لمحہ کراچی کی اونرشپ کو مقدم رکھتے ہوئے عمل پیرا ہوں تو کوئی بعید نہیں کہ سرکاری و عوامی سطح پر کراچی کے انفراسٹرکچر اور نئے کراچی کی تعمیر جلد ممکن نہ ہو سکے۔ تقریب میں معروف صحافی تجزیہ نگار غازی صلاح الدین، مشہور مذہبی اسکالر مولانا آزاد جمیل، ماہر تعلیم محمد آصف، ٹی وی آرٹسٹ زید آر شاہد سمیت یوتھ پارلیمنٹ کے صوبائی عہدیداران ممبران کے ہمراہ عمائدین شہر اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین کامران مظہر کے ساتھ محمد طارق بشیر، MVN نیوز، کراچی۔ سر، آج کی جو جدید کراچی کانفرنس ہے اس کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی باتیں کی، لیکن کوئی ایسے معاملات جن سے فوری طور پہ کراچی کی بہتری میں کوئی اچھا کام کر سکے، اس کے لیے آپ کے پاس فرسٹ آف آل یا ترجیح بنیادوں پہ کیا پلان ہے؟ میرے خیال میں کراچی کو اون کرنا پڑے گا۔ جو کراچی میں بسنے والا ہے، کراچی میں رہنے والا ہے، یا جو کراچی میں آتا ہے، کراچی سمجھتا ہے، اس کو اونرشپ کرنی پڑے گی۔ اگر میں تعلیم کا منسٹر ہوں یا کلچر کا ہوں، ہیریٹیج کا، تو مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کراچی میں تعلیم کو بہتر کرنا ہے، ہیریٹیج کو پرزرو کرنا ہے۔ تو ہر کوئی بایا صاحب اختیار ہو یا عام ایک محلے میں رہنے والا ہو، اس کو اپنے شہر کی خود اونرشپ کرنی ہے، اور مالکی کے بغیر، اونرشپ کے بغیر وارث ہم نہیں بنیں گے اس کے، تو میرے خیال میں شہر کی ترقی نہیں ہوگی۔ دنیا کے لوگ، دنیا کے اپنے جہاں شہروں میں مکین ہیں، جہاں رہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ پیار فقط لفاظی نہیں ہو، اس میں ہو، اس میں اس کی اونرشپ ہو۔ اگر کوئی گلی ہے، مولا ہے، کوئی کوچہ ہے، اس گلی کا اگر کوئی کچرا صاف نہیں ہوتا تو کوئی نکلتا ہوا اگر دو شالیہ کی اگر اٹھا لے گا وہاں سے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ اونرشپ ہے، وہ اس سے ہی پھر سفر شروع ہوگا۔ پھر سارے ڈپارٹمنٹس کو، گورنمنٹ کو، سب کو ریسپانسبلی کام کرنا پڑے گا۔ منسٹر صاحب، جیسے آج رضوان جعفر نے کام کیا ہے، تو کیا حکومتی سطح پر ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پارلیمان میں سب بیٹھتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، تو کیا اس کراچی شہر کے لیے کوئی بیٹھک ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، میرے حوالے سے جو بھی ہو۔ میں تو ہمیشہ رضوان کے پروگرام میں آیا ہوں، کبھی لیٹ پہنچا ہوں، کبھی جلدی پہنچا ہوں، پر حاضری میں نے دی ہے۔ تو کیونکہ میں خود اس دور سے گزرا ہوں، آج کے یوتھ کو دیکھ کے مجھے بھی حسرت ہو رہی تھی کہ میں اس پارلیمنٹ کے بجائے اس پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا تو اچھا ہوتا کہ لائف کم از کم پیچھے 20-25 سال پیچھے چلی جاتی۔ تو بہرکیف تو میں ان کو، انہی کا مستقبل ہے، انہی کا پاکستان ہے، کل ان کا ہے، ان کو روشن کرنا ہے، ان کو آگے بڑھنا ہے، ان کو کل ہماری جگہ پہ آگے بیٹھنا ہے۔ کل ہماری جگہ پہ کوئی اور بیٹھے تھے، آج ان کی جگہ پہ ہم بیٹھے، ہم چلے جائیں گے، کل کوئی اور آئے گا۔ یہ زندگی کا سائیکل ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں رضوان جعفر اور اس پوری ٹیم کو کہ انہوں نے یوتھ پارلیمنٹ کو کا یہ بنیاد رکھا، اور اس پہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے کہ کس طرح بیہیو کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ مجھے تو یہ نوجوان جو ہے وہ ہمارے کئی اسمبلی ممبران سے زیادہ پڑھے لکھے اور مہذب لگ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فاروق بھائی، آج کی اس جدید کراچی کانفرنس کے حوالے سے کیا کہیں گے اور کیا سجیشن؟ یہ جو آج کی کانفرنس اور یوتھ پارلیمان کا قیام، یہ تو میرے دل کی آواز ہے کہ ہم نے بہت سیاست میں ایک عروج ملا، لیکن ہم اس کے باوجود مسائل کو حل نہیں کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اسمبلی میں ہماری اکثریت نہیں تھی، لیکن ہم نے کوشش بھی اس طرح نہیں کی جس طرح ہمیں حل کرنے چاہیے تھے۔ ہم نے عارضی اختیار لے کے اس پہ قناعت کر لی۔ اس لیے میں نے اس غلطی سے سبق سیکھ کے یہ سوچا ہے کہ اب سیاسی وابستگیوں، لسانی، مذہبی، مسلکی سے لوگوں کو باہر نکال کے پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ یہ ترقی کا انجن بھی ہے پاکستان کا، یہ معیشت کا مرکز بھی ہے۔ کتنے ٹیکس دیتا ہے، کتنے ریونیو دیتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ 60% تو ٹیکس دیتا ہے، یہ 70% ابھی کہا نا کیسر بنگالی، اور 90% صوبے کو دیتا ہے۔ تو یہ سارے فیگر صحیح ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ استعمال، وہ ٹیکس دینے والے صرف کراچی کے نہیں ہیں، وہ دوسرے علاقوں کے جمع یہاں ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن 3 کروڑ کا شہر ہے، 3 کروڑ کے شہر کو آپ کتنے جو ہے وہ فنڈز ملنا چاہیے؟ ہم اگر 4000 ارب دیتے ہیں تو کم از کم 400 ارب ہمیں ملنے چاہیے، جو 10%۔ ہماری آبادی 13-14% ہے پاکستان کی۔ ان چیزوں کا خیال، آبادی کو بھی کم کیا گیا، مطلب سینسس میں، پھر نمائندگی کم، پھر فنڈز کم، پھر لڑائی مرکز کی، صوبے کی، PTI کی، پیپلز پارٹی کی،
تو وہ کہتے ہیں مولوی دو مرغیوں کی لڑائی میں، مرغی حرام دو مولویوں کی لڑائی میں، تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پھر سارا ملبہ ایم کیو ایم پر 35 سالوں. میں کہتا ہوں چلے ایم کیو ایم نے کچھ اچھے کام کیے تھے لیکن اس سے غلطیاں ہوئیں. اچھا اب تو ایم کیو ایم اس طرح سے نہیں ہے نا، تو باقی 6 سالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ 6 سالوں میں کراچی کو کیا پانی ملا؟ نہیں ملا. کچرا اٹھا؟ نہیں اٹھا. اور برا حال ہے، گٹر صحیح. تو اس کا مطلب اب یہ نوجوان ہی ہیں. 35 سال سے کم عمر کا ایک میئر، ایک ڈیپٹی میئر، بیٹا اور بیٹی، اور 65% کاؤنسل میں وہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور ہم ایک سینئر لوگوں کا ایک ترقی کا کمیشن بنائے، کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن، جس کی لیجسلیشن وہاں سے اور اونرشپ سب دیں. جی ایچ کیو بھی دے، اسلام آباد بھی دے، اور ساری سیاسی جماعتیں اور 5 پارٹیاں، صنعت کار، تاجر، بلڈر سب ہونے چاہیے، اور اس میں جوڈیشری ہو اور اربن پلانر ہو. اب یقین مانیں 4 سال میں جب پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کچرے اٹھانے کا اچھا نظام آ جائے گا، سیوریج کا اچھا نظام، 500 لائنیں چینج ہو جائیں گی اور سرکولر ٹرین آ جائے گی، تو یقین مانیں پھر ساری سیاسی جماعتوں میں لڑائی یہ نہیں ہوگی کچرا. پھر کیا ہوگی؟ اسمارٹ سٹی بناؤ گے، اسمارٹر بناؤ گے یا اسمارٹسٹ بناؤ گے، بیسٹ سٹی بناؤ گے، بیسٹر بناؤ گے یا بیسٹسٹ بناؤ گے. پھر کمپٹیشن ای کامرس پر جائے گا، پھر چیزیں ہائر ایجوکیشن پر، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر جائے گی. السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نامور شخصیت شہر سندھ اور پاکستان کے حوالے سے غازی صلاح الدین صاحب، اور آج جدید کراچی کانفرنس کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور کیا فوائد ہیں. السلام علیکم. آج کراچی شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ جدید کراچی کے حوالے سے یوتھ پارلیمنٹ نے رضوان جعفر کی قیادت میں یہاں پر منعقد کیا، اور ایک بہت ضرورت تھی اس چیز کی کہ کراچی، جس کے لیے ہم سب کہتے ہیں کہ کراچی کو اون کرنا چاہیے. دیکھیں، کراچی کے اون کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام مذہبی جماعتیں، کراچی میں رہنے والے تمام شہری اور تمام محب وطن پاکستانی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کراچی اگر جلتا ہے تو پورا پاکستان جلتا ہے، کراچی اگر چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے. کراچی ہی پاکستان کی معیشت کا وہ پہیہ ہے. اگر خدا نخواستہ وہ پہیہ رک جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوتی ہے. پاکستان بیک بون، یہ کراچی بیک بون ہے پاکستان کی معیشت کا. کراچی ہب ہے پاکستان کی معیشت کا. تو کراچی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جہاں پر بہت سے ایلیمنٹس کام کرتے ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل ایلیمنٹس بھی جو ہے وہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے، اور ہمارے آئیں بائیں دائیں شائیں بہت سی کوششیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کراچی قدیم سے جدید کراچی تک آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا. لیکن میری ایک اس کانفرنس کے حوالے سے جو گزارش ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ قدیم کراچی سے جدید کراچی تک، تو میں کہتا ہوں جی قدیم کراچی اور جدید کراچی کو چھوڑو، کراچی کو جو ہے وہ جگاؤ. کراچی جس وقت جاگے گا تو اس وقت پورا ملک جاگے گا. السلام علیکم مولانا آزاد جمیل صاحب، آپ کو یہاں جدید کراچی کانفرنس میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. آپ کراچی کے حوالے سے جو پروگرام ہوا اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی کاوش، آپ کے چینل، آپ کی ٹی وی اور آپ کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے، میں اس کو تہ دل سے، دل کی اتھا گہرائیوں سے میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس جدید کراچی، جدید پاکستان، یہ ویژن ظاہر ہے سٹی سے ہی چلے گا، اور ڈسٹرکٹ وائز جو سوچ تھی، ڈسٹرکٹ وائز جو محنت تھی، وہ ساری اکٹھی ہو گئی، تو اس سے جدید کراچی کا تصور ہمیں حاصل کرنے میں آسانی ہوئی. تو میں اس پر یوتھ پارلیمنٹ کو مبارکباد اس لیے دیتا ہوں، اور رضوان جعفر جو یقیناً ایک مانی ہوئی شخصیت، وہ میں اگر کھلے الفاظ میں کہوں، انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ایسا نہیں جس طرح آج کل منوایا جاتا ہے. انہوں نے کارکردگی دکھائی، کارکردگی ایسی دکھائی کہ جو یوتھ عام کالونیوں میں، عام سوسائٹیوں میں، عام روڈز وغیرہ پر جو مسائل سے دو چار ہوتی ہیں، وہ آ کر
رضوان بھائی کے پاس اپنے مسائل کو ان کے آگے رکھتے ہیں، پھر رضوان بھائی کے لیے کانفیڈنس، مزید کانفیڈنس ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، اور انہیں بات کرنے میں اور انہیں وزراء کے سامنے اور گورنمنٹ کے سامنے بات رکھتے ہوئے، چینل پر بات کرتے ہوئے آسانی ہوتی ہیں جو باخبر ہو۔ تو ہماری تو کاوش ہے کہ ہمارا کراچی ایک ایسا کراچی بن جائے جس کی جتنی آبادی ہے اس میں اتنے پھول لگ جائیں تو یقیناً 4 ارب پھول یہاں رکھے جا سکتے ہیں، 4 ارب پھول، اور 4 ارب لائٹیں لگائی جا سکتی ہیں اگر فرد واحد خود محنت کرے، انفرادی طور پر اپنے آپ سے سٹارٹ کرے۔ یہ میری کاوش اور کوشش ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ تھینک یو۔ چیئرمین بلدیہ ضلع وسطی 4 سال کی مدت کے لیے رہا، پاکستان کا سب سے بڑا ضلع اور سب سے زیادہ استحصال زدہ ضلع کو ہم نے 4 سال کسی طریقے سے سسٹین کیا، اور اپنی تجاویز آج جدید کراچی یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر جو ایجنڈا تشکیل دیا گیا مختلف اسٹیک ہولڈرز اور مختلف ایکسپرٹس کے زیر نگرانی، اس میں اپنا بھی انپٹ دیا، ان تمام تلخ حقیقتوں کو اپنے تجربات کی بنیاد پر اور قوانین کی بنیاد پر ہم نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اچھی ایفرٹس تھی رضوان جعفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی، اور یہ نوجوانوں کو متحرک کرنا، ان کو اویئر کرنا، ان کو باخبر کرنا۔ کراچی جو کہ اکنامک انجن ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کی ترقی کو بہتر بنانے کے لیے، بلدیاتی سہولیات کے معاملات کو اچھا کرنے کے لیے، ماس ٹرانزٹ سے لے کر انرجی کرائسس سے لے کر ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز، مینوفیکچرنگ سیکٹر یا پانی کی ترسیل، پانی کی نکاسی کے معاملاتوں، تمام امور پہ یہاں پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور سلوشن اورینٹڈ بات کی گئی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پوری ٹیم کو، یوتھ پارلیمنٹ کو۔ میں دعا گو ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیشہ سے کراچی کے نوجوان مختلف امور میں اپنا لوہا منواتے رہے ہیں، لیکن آج کراچی کے نوجوان ہراساں ہے، خائف ہے، متنفر ہے، نا امیدی کی کیفیت میں ہے۔ اس نا امیدی کی کیفیت سے یوتھ پارلیمنٹ نکالے گا، نوجوانوں کو دوبارہ متحرک کرے گا، بلا خوف و خطر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کراچی کے نوجوان سامنے آئے۔ اس میں تمام مکتب فکر کے ہو سکتے ہیں، تمام لسان کے ہو سکتے ہیں، کسی بھی زبان کسی بھی قوم کے ہو سکتے ہیں، لیکن کراچی والے ہوں تو کراچی کے لیے بہتری کی بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم رضوان جی وعلیکم السلام۔ آج ماشاءاللہ ایک بار پھر مبارک ہو کہ ایک بہت اچھا پروگرام، کراچی کی ترقی، خوشحالی، امن اور سکون کے لیے تم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا، اور اس کی خوشی زیادہ ہوئی کہ تم نے ہر طبقہ فکر کو اس سے ہٹ کر کے کون کیا ہے کیا نہیں ہمیشہ جو تم کرتے ہو، آج پھر تم نے یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے ایک بہت اچھا پروگرام کیا۔ اس کا اصل مقصد اور اس کے فوائد کب تک ہمیں جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یوتھ پارلیمنٹ اور جدید پاکستان انیشیٹو کے تحت جو آج پروگرام تھا جدید کراچی کانفرنس 4.0، یہ ہماری چوتھی کانفرنس اس سلسلے میں۔ اس کانفرنس کا جو بڑا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تقریباً 20 قراردادیں آج پیش کی گئی ہیں، اور وہ 20 قراردادیں وہ ہیں جس میں سے 10 کے سے زائد جو مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی آئے تھے انہوں نے اسی وقت ایکسیپٹ کی کہ یہ ہونی چاہیے۔ اس پہ انہوں نے اگلے لائحہ کا اعلان کیا کہ نیکسٹ ویک ہی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ ملے گا لیجسلیٹر سے، اور جو مطالبات کیے گئے کراچی کے لیے اس کو لیجسلیشنز کے ذریعے پاس کروایا جائے گا اسمبلی کے اندر، اور جو چیزیں کیبنٹ کے اختیارات کے اندر ہیں ان کو کیبنٹ جو ہے وہ اپروو کرے گی، اور وہ کراچی میں فوری طور پر ہوں گی۔ تو صرف اور صرف آج تقریریں نہیں ہوئیں، صرف اور صرف تصویریں نہیں کھینچیں، بلکہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسکشن ہوا، بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریزولیشنز پیش کیے گئے جس سے کراچی والوں کو فائدہ